بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو صدقہ کے فیوز و برکات سے آگاہ کریں گے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عورتوں کو دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سائے کا ملنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہو۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے۔ ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ کا سوال تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکال لے، محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ میں بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد یعنی غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو
اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ امہات المومنین میں زیادہ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی کا ناپنا شروع کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والے نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے مراد سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی، اور اس معاملے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ بسا اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا، کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ آپ صدقہ لے کر چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں صدقہ جانے سے اور مالدار کے ہاتھ میں صدقہ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ ان آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔